سوال اٹھتا ہے کہ ایسا واقعہ اور ایسے واقعات کیوں ہوتے ہیں؟ ابھی حضرت مولانا بشیر فاروقی صاحب نے بتایا کہ دنیا بھر میں گیس سلنڈرز کے ہی ذریعے گیس سپلائی کی جاتی ہے، لیکن کچھ SOPs ہیں، کچھ سسٹم ہے، طریقہ کار ہے، جان کی حفاظت، لوگوں کے ساتھ حادثہ نہ پیش آ جائے، اس حادثے سے پہلے حادثے کے انتظامات ہیں۔ اس ملک میں ہر بار حادثات کے بعد انتظامات کیے جاتے ہیں، حادثات کے بعد انکوائری کی جاتی ہے۔ آئیں ایک انکوائری پہلے کرائیں، ایک سروے کرائیں کہ ایسے واقعات کی وجوہات کیا ہیں، کون لوگ ہیں جو ایسے واقعات میں ملوث ہیں یا اپنا وہ کام جو ان کی ذمہ داری ہے اسے انجام نہیں دے رہے، تاکہ آئندہ ایسے واقعات نہ ہوں۔ پاکستان اپنے معاشی اور معاشرتی بحران سے گزر رہا ہے، یہاں روٹی روزی کمانا مشکل ہو رہا ہے، مہنگائی کا طوفان سر پر کھڑا ہے، بے روزگاری ہے، اور ایسے میں ایسا حادثہ ہو جائے کہ ایک ہی گھر کے 3 لال دھین پھول چلے جائیں، کسی کا 1 بیٹا، کسی کے 2 بیٹے۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسا واقعہ نہیں دیکھا تھا۔ جب یہ حادثہ ہوا اسی رات میں کراچی میں ہاسپٹل پہنچا تھا۔ علی بھائی، میں نے ماؤں کی گودوں میں جلے ہوئے بچے سسکیاں لیتے ہوئے دیکھے۔ وہ سسکیاں لے رہے تھے دم توڑنے کے لیے، اور ماں اس کے چہرے پر دوائیاں لگا رہی تھی، یہ سوچ کے کہ یہ میرے پاس ہی رہے گا۔ میں قصوروار نہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو ٹھہراؤں گا، نہ پولیس کو، نہ کسی سیاسی جماعت کو، کیونکہ ہم سب فرد بن کر کام کر رہے ہیں اس ملک میں، کوئی قوم بن کر کام نہیں کر رہا، اور نہ ہی کوئی قوم بننا چاہتا ہے۔ بس ہم اپنے حصے کا کام کر کے، اپنی ڈیوٹی کر کے، آج یہاں تو کل وہاں، کون پوچھتا ہے کسی کے چلے جانے کے بعد؟ ہاں، پوچھنا ہے تو اس سے پوچھو جس کا پھول چلا گیا، اس سے پوچھو جس کا باپ چلا گیا، اس سے پوچھو جس کی بیٹی چلی گئی۔ آج ہم نے یہ تعزیتی پروگرام رکھا ہے، بس اس کے بعد یہ جا اور وہ جا، پھر نئے حادثے کی پیشن گوئی ہو جائے گی، کہیں نہ کہیں حادثہ ہو جائے گا، ہم پھر ایک مجمع کی صورت میں جمع ہوں گے۔ کاش کہ ہم قوم کی صورت میں جمع ہوں۔ جس دن یہ قوم جاگ جائے گی، اس دن سب کچھ ٹھیک ہونے لگے گا، اور قوم جگانے کا کام ہم انشاءاللہ تعالی کریں گے۔ اس کی شروعات حیدرآباد سے کر لیں۔